جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بشریٰ بی بی رہا ہو چکی اور رہا ہو کر وہ پہنچ چکی پشاور، مطلب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ قیام کریں گی۔ پہلے خبریں یہ تھیں کہ وہ رہا ہو کر شاید بنی گالہ جائیں، پھر خبریں آئیں گزشتہ روز کہ وہ بنی گالہ نہیں لاہور جائیں گی، لیکن بالآخر پارٹی نے ان کے ساتھ مشاورت کی اور انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے لاہور میں یا بنی گالہ میں کسی نئے کیس میں آپ کو نہ گرفتار کر لیا جائے یا کچھ اور نہ ہو جائے، لہٰذا آپ پشاور جائیں، اور وہ پشاور چلی گئیں۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے جیسا میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے خبریں اڑائی جا رہی ہیں، یا بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا بنوایا جا رہا ہے، یا خبر نکالی جا رہی ہے یا نکلوائی جا رہی ہے کہ بشریٰ بی بی کسی ڈیل کے تحت رہا ہوئیں، بشریٰ بی بی علیمہ خان کو کاؤنٹر کریں گی، بشریٰ بی بی فارورڈ بلاک بنائیں گی پی ٹی آئی میں، اب پارٹی بشریٰ بی بی چلائیں گی۔ فارورڈ بلاک بنانا، علیمہ خان گروپ کو کاؤنٹر کرنا، یا پارٹی چلانا، یا ڈیل کے تحت وہ رہا ہوئی ہیں، یہ سب بکواس ہے۔ بشریٰ بی بی کو لوگ جو نہیں جانتے، میرا خیال ہے زیادہ تر نہیں جانتے، ان کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ جتنے افلاطون ہیں اس وقت حکومت میں، بشریٰ بی بی ان کو بیچ بازار بیچ کر آ جائیں۔ اللہ نے ماشاءاللہ ان کو اتنا عقل دیا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بشریٰ بی بی جو آج کل عمران خان جن مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، ان میں بڑا کردار بشریٰ بی بی کا بھی ہے۔ تو شخانہ معاملہ ہو، عدت میں نکاح کیس ہو، اور سائفر کیس ہو، میر جعفر میر صادق سے 9 مئی تک کا معاملہ ہو، عثمان بزدار ہو، فرا گجر ہو، اعلیٰ حضرت خاور مانیکا جیسا کردار ہو، کرپشن کہانیاں ہوں، اس میں بہت کردار بشریٰ بی بی کا رہا ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے یہی باتیں عمران خان صاحب کے سامنے کی تو غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ بشریٰ بی بی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ اور پھر وہ جنرل باجوہ نے جب بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کی تو عمران خان نے ان سے بھی کہا سختی سے کہ بشریٰ بی بی میری ریڈ لائن ہے۔ اور پھر جو آج کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، یہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو یہ پنجاب کی کرپشن کہانیوں کے ثبوت اور بنی گالہ کے معاملات عمران خان کے نالج میں جب لائے تو عمران خان ان سے بھی ناراض ہو گئے۔ تو مطلب عمران خان بشریٰ بی بی کے حوالے سے کتنے سینسٹیو ہیں، یہ ان چیزوں سے آپ کو علم ہو گیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو بشریٰ بی بی نے پچھلے 10 مہینوں میں یا پچھلے 1.5-2 سالوں میں کر دیا ہے، وہ کسی کو توقع نہیں تھی۔ بشریٰ بی بی کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ آپ ملک سے باہر چلی جائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے تو گرفتار کریں گے ہی، یہ آپ کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ وہ ملک سے باہر نہیں گئی، عمران خان کے ساتھ رہیں۔ اور پھر بشریٰ بی بی کے ذریعے ڈیل کی آفرز بھی کی گئیں عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو، دونوں نے ڈیل قبول نہیں کی۔ اور پھر بشریٰ بی بی کو یہ آپشن بھی دیا گیا کہ آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو آپ کے خلاف سارے کیسز ختم، آپ آرام سکون سے رہیں۔ وہ آپشن بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر ان کے بارے میں تاثر تھا بشریٰ بی بی کے بارے میں کہ یہ جیل کی سختیاں برداشت نہیں کر سکیں گی، اور یہ بھی تاثر تھا کہ اگر انہیں جیل میں ڈالا گیا تو عمران خان بریک ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ دونوں چیزیں، دونوں اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں، کسی موقع پر گھبرائی نہیں، ڈری نہیں، نہ رحم کی اپیلیں کی، نہ عورت کارڈ کھیلا، نہ پلیٹلیٹس ان کے کم ہوئے، نہ اسپتال جانے کی درخواستیں دیں۔ اور بلکہ جب حکومت نے انہیں سزا ہوئی جب توشہ خانہ میں، تو حکومت نے انہیں بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کے وہاں رکھا۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی، درخواست ان کی وکیل لے کر پہنچ گئے کہ بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رکھو۔ تو مطلب گھر سے جیل خود گئیں ہائی کورٹ کے ذریعے، اور پھر جب ان کو سزا ہوئی تو یہ خود اپنی گاڑی پر بیٹھ کر اڈیالہ جیل گرفتاری دینے جا پہنچی۔ تو جس طرح انہوں نے ہمت دکھائی، مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کیا، وہ قابل تعریف ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بشریٰ بی بی 15 کیسوں میں ریلیف ملا ہے تو تب جا کے وہ رہا ہوئی ہیں۔ 12 کیس تھے ان پر 9 مئی کے،
اور 12 کیسوں وہ کیس اس طرح کے تھے کہ جب عدالت نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ بشریٰ بی بی 9 مئی میں ملوث رہی ہیں یا کسی مظاہرے میں وہ شریک ہوئی ہوں یا کسی مظاہرے کو انہوں نے لیڈ کیا ہو یا کسی جگہ پر انہوں نے حملہ کیا ہو یا کوئی ان کا بیان یا کوئی ان کی سٹیٹمنٹ، تو وکیل نے آگے سے کہا کہ جب 9 مئی ہوا تھا تو بشریٰ بی بی نے ہمیں پتہ چلا کہ بشریٰ بی بی اس دن بہت خوش ہوئی تھی۔ تو عدالت نے کہا کہ اگر کوئی 9 مئی پر خوش ہو رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ 9 مئی میں ملوث ہے۔ اس پر عدالت اتنی برہم ہوئی کہ حکومت یا جو پروسیکیوٹر ہے، وکیل ہے، اس نے ریمانڈ مانگا ہوا تھا کہ بشریٰ بی بی کا ریمانڈ دے دیا جائے۔ عدالت نے 12 کے 12 مقدمے خارج کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مقدمے ہیں اور یہ کوئی الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں۔ تو 9 مئی کے مقدموں سے بھی وہ نکلی، توشہ خانہ 1 سے بھی ان کو ریلیف ملا، توشہ خانہ 2 سے بھی ان کو ریلیف ملا، اور اعلیٰ حضرت خاور منیکا کے گھٹیا کیس، عدت میں نکاح کیس سے بھی انہیں ریلیف ملا۔ تو اور ایک ایف آئی اے کا کیس تھا، وہاں سے بھی ریلیف ملا۔ تو 15 کیسوں سے ضمانتیں اور رہائی ملنے کے بعد ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے۔ اور اگر انہیں ڈیل کرنی ہوتی تو وہ ان کو 267 دن وہ جیل میں نہ رہتی، اور پھر آخری اطلاعات جو آئی تھیں وہ بہادری سے جیل کاٹ رہی تھیں۔ یہ نہیں تھی کہ وہ بریک ہو گئی تھیں، رو رہی تھیں، رحم کی اپیلیں کر رہی تھیں کہ کوئی تاثر جائے کہ انہوں نے ڈیل کی ہے۔ تو یہ ڈیل نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اب حکومت ان کے کیا اور کرتی، کتنے اور کیسوں میں ان کو انوالو کرتی، اگلے کیس میں ان کو رہائی ہو جاتی، اس کے بعد ایک کیس بناتی، اس میں رہائی ہو جاتی۔ تو لہٰذا یہ باقاعدہ 15 کیسوں سے نکل کر وہ ان کو رہائی ملی ہے، اور اب وہ پشاور ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی رہائی کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اندرونی اختلافات ہیں وہ نسبتاً کم ہوں گے۔ جو پارٹی ایک شترب مہار ہو چکی تھی، عمران خان سے رابطہ کٹ چکا تھا، خیر اب تو عمران خان سے بھی پارٹی کا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال ہے جو اب فارورڈ بلاک بنانے کی باتیں تھیں، پارٹی میں گروہ بندیاں تھیں، گروہ بندیاں تو موجود رہیں گی لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں بڑی ہوں گی کہ کوئی مسائل پیدا ہوں، کیونکہ عمران خان جب روزانہ کی بنیاد پر ملاقات ہوتی رہے گی، بشریٰ بی بی باہر ہوں گی، اور تو میرا خیال ہے اور وہ پشاور میں ہوں گی تو پارٹی میں بہتری آئے گی۔ دوسری بات، عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ بشریٰ بی بی رہا ہو گئی ہیں۔ عمران خان ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے، بشریٰ بی بی کا اس میں کوئی کردار نہیں، انہیں رہا کیا جائے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح میرا یہ ماننا ہے کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ جو کچھ میرے بچے کر رہے ہیں مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، نواز شریف نے کہا جو کچھ میرے بچے ارب پتی ہو گئے، مجھے کروڑوں اربوں کے تحفے دیے لیکن مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں آصف علی زرداری جو کچھ کرتا ہے مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں، ہاں میں اس کا بینیفیشری ضرور ہوں۔ یہ نہیں ہے۔ عمران خان جو کچھ بھی ہوا ہے عمران خان اس کو اون بھی کرتے ہیں، اور وہ اس میں عمران خان کا کردار ہے۔ اچھا ہوا ہے وہ بھی عمران خان کا پلس پوائنٹ ہے، برا ہوا ہے وہ بھی عمران خان کا مائنس پوائنٹ ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ میرے والد نے جو کچھ کیا میں کیا کروں، حالانکہ وہ سارے شامل تھے، ڈائریکٹرز تھے بہت ساری کمپنیوں میں۔ ایان علی اور ان کی ٹکٹیں ایک اکاؤنٹ سے جاتی تھیں، بلاول کے سارے جو خرچے تھے وہ جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ اکاؤنٹ سے نکلتے تھے۔ بلاول نے کبھی پوچھا والد سے کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسی طرح شہباز شریف کو نہیں پتہ ہوگا بھلا ان کے اہل خانہ ارب پتی ہوتے جا رہے ہیں، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ نواز شریف کو نہیں پتہ ہوگا کہ میرے دونوں بچے ارب پتی ہو گئے، ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، بشریٰ بی بی پشاور پہنچ چکی ہیں، پارٹی کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، اور عمران خان کے لیے بھی اچھی خبر ہے، اور بڑے عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر اس طرح سے ہے کہ بشریٰ بی بی رہا ہو گئی ہیں، اور عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کے لیے بورڈ بن رہا ہے، عمران خان کی وکلا سے ملاقات ہو گئی ہے، اور اب باقی جو خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان کے حوالے سے بھی سنا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ضمانتیں عنقریب ہو جائیں گی۔ تو ڈیل کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، اور اگر کچھ ایسی انہونی ہے جو کہ میرے وہم و گمان میں تو ان میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی انہونی ہے تو اگلے چند دنوں میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔